العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. قال فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ارشاد باری تعالی ہے فلما جن علیہ اللیل، جب آپ پر رات چھا گئی، رأى کوکبا، آپ نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا پروردگار مجھے رہنمائی نہ فرماتا، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور بر ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة، جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ان چیزوں سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو. انی وجہت، بے شک میں نے مطیع کر لیا ہے، وجہی، اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ایک طرف کا ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. محترم سامعین، آج دا سبق جڑا ہے سورۃ الانعام 76 نمبر آیت تو لے کے 79 نمبر آیت تک کے. اس تو سابقہ سبق دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے توحید سنان دا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ اپنے ابا جان نوں انہوں نے آکھیا کہ تسی بتاں نوں اپنے معبود بنا دے، میں تانوں اور تہاڈی قوم نوں گمراہ دیکھ رہا ہاں. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے زمین و آسمان دی بادشاہی دکھائی تاکہ یقین انہاں دا مزید پختہ ہو جائے.
اج دے سبق دے بارے دے اندر کچھ باتاں مشہور نے۔ سب تو بڑی بات جڑی پیش کیتی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو قبل نجومی صاحبان نے نمرود نو یہ بات آکھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تہاڈی حکومت دے خاتمے دا سبب بنے گا، جس طرح کہ فرعون دے بارے چ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل دے گھراں چوں ایک اگ نکلی ہے جن نے آڑ کے قبطیاں دے گھراں نوں جلا کے رکھ دیتا ہے۔ انہیں محسوس کیتا کہ میری بادشاہی دے خاتمے دا کوئی سبب بچہ بنے گا اس علاقے دے وچ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دے بارے دسیا گیا تو آپ دی والدہ محترمہ آپ نوں پیدائش تو قبل ہی آپ دے واسطے یعنی آپ دے بچاؤ دے واسطے ایک غار دے اندر چلی آئی۔ اسی جگہ تے جا کے ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اتنے چھڈ کے آ گیا، میرے بچے نوں قتل نہ کیتا جائے، ختم نہ کیتا جائے۔ یہ بات جڑی آپ درست نہیں، یہ صرف اور صرف جناب ابراہیم علیہ السلام دا انداز تخاطب یہ ہے کہ حقائق نو سامنے رکھ کے لوکاں دے شرک دی تردید کیتی جائے۔ انہوں نے دسیا جائے بھی آ دیکھو ستارہ ہے، آ چاند ہے، آ سورج ہے، یہ اپنے آپ کو حالات کا اپنے آپ مقابلہ نہیں کر سکے، یہاں دے اتنے عروج آیا پھر ان اتنے زوال بھی آ گئے۔ جدے اتنے زوال آ جائے وہ قطعی طور تے رب کہلان دا حقدار نہیں، یعنی شرک دی تردید واسطے ابراہیم علیہ السلام دا انداز سی، حقیقت یہ ہے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا کہ جس لئے انہوں نے اچانک دیکھا کہ ستارہ جڑا ہے رات کے ٹائم تے جب کہ رات اندھیری ہے چمک رہا ہے، آپ نے فرمایا میرا رب ہے۔ جس ویلے وہ چھپ گیا وہ بھی رات ٹائم سیگا، چھپ گیا تو آپ فرمان لگے بھی میں چھپڑ والوں قطعی طور تے پسند نہیں کرتا، میں معبود دا درجہ نہیں دے سکتا جڑا اپنے آپ کو زوال تو بچا نہ سکے۔ یہ پہلا تو عروج دے اوپر سی، ہن وقت آ گیا کہ چھپ گیا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکیا حالات تو۔ جویں کہ اج کل ساڈے بھی غلط قسم کے نظریات نے کہ سرکاراں دی مردیاں نوں بھی زندہ کر لیندیاں نے، جے پوچھو جے مردیاں نوں زندہ کر لیا اپنے آپ کو موت تو کیوں نہیں بچا سکی؟ گل تو اصل وچ یہ بات نہیں نہ سمجھ ساڈے آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حقائق نوں سامنے رکھ کے بات سمجھان دی کوشش کی تھی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جس لئے رات چھا گئی، رآ کوكبا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، کالا آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے۔ فلما افلا، جس ویلے وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، آپ نے ارشاد فرمایا میں چھپ جان والوں تے غروب ہونے والوں پسند نہیں کرتا، جڑا اپنے آپ تو زوال نوں بچا نہ سکے تے میں انہوں رب نہیں کہہ سکتا۔ مطلب یہ ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا جدے اتنے مشکلات آ جان، پریشانیاں آ جان، دکھ آ جان، اپنے آپ کو بچا نہ سکن، انہاں اتنے زوال آ جائے تے اپنے آپ کا دفاع نہ کر سکن۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نے بتاں نوں توڑیا سی تے قوم نے پوچھا جی تسی کیتا ہے؟ اب میں جڑا سب تو بڑا نا انہیں کیتا ہے، قرآن دے موڈے دے اتنے رکھیا سی آپ نے توڑ کے تمام بتاں۔ قوم سوچی پی گئی بھی یہ کس طرح ہے؟ فرمان لگے اصل گل میں تمہیں سمجھانا، تسی سارے دے سامنے جناب مرغن غذاواں پھل فروٹ وغیرہ ڈشاں رکھ کے چلے گئے، آواں گے یہ اندر برکت پی جائے گی تے سیاڑ کے تبارک شریف کھاواں گے۔ جس ویلے تسی چلے گئے یہ بڑا سی باقی چھوٹے سن، بڑے نے چھوٹیاں نوں سمجھان دی کوشش کی حصہ بقدر جسہ بھی میں بڑا ہاں میرا انہاں نال گزارا نہیں ہوندا، تھوڑا تھوڑا مینوں دو گے نا تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ انہیں آخیا نہ جی مساوات ہونی چاہیے، اسی کیوں تینوں دئیے، برابر دا حصہ ملنا چاہیے۔
انہیں بڑا سمجھایا، نہیں مننے، انہیں کلاڑا پھڑ کے نہ وڈنا ٹکنا شروع کرتا۔ اجے وڈن ٹکن ڈیا سی، ادھروں تواڈے پیروں دا کھڑاک نے سنیا، اینوں کلاڑا بھی لگان دی فرصت نہیں ملی، ٹائم نہیں ملیا۔ پہاڑا جڑا انہیں اپنے موڈے اتنے رکھا جی بڑا غصے دے اندر، تسی باہر نکلے نے پھر وڈنا ٹکنا شروع کر دے۔ ایک انداز سی ابراہیم علیہ السلام دا شرک دی تردید واسطے کہ جڑے تم یہ نہیں دس سکتے سانو ماریا کنے آ، ساڈا نقصان کنے کیتا ہے، یا اپنے آپ کو نقصان تو نہیں بچا سکتے، اسی انہوں نے اپنے معبود سمجھی بیٹھے دے۔ قرآن پاک نے اس مقام تے ارشاد فرمایا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے بات پیش کی تھی کہ بڑے نے انہوں ماریا ہے، انہیں انہوں کا نقصان کیتا ہے، تو ایک قوم جڑی سوچی پہ گئی، اپنی گردناں جھکا رہیاں، اک وچ اک پا کے گل کرن دی ہمت نہ رہی۔ بندہ تے گل وہ کردا نا اک چک پا کے جہدے کول دلائل ہون، اگر دلائل نہیں تو بندہ کیویں اک چک پا کے گل کر سکتا؟ قرآن و سنت دے جہدے کول دلائل نے انہوں کدی دکھان دی ضرورت کی، وہ بندہ اللہ دے فضل و کرم اک چک پا کے گل کرے گا۔ قرآن اس طرح اندر پائی تیری گلاں ساریاں جھوٹیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے بات آکھی، قوم والیاں دیا گردناں چک گئیاں تے نال کی آندے نے، اے ابراہیم علیہ السلام جی تانوں تے پتہ ہے ہؤلاء لا ینطقون، اے تے بیچارے گل نہیں کردے۔ آپ نے فرمایا اگر گل نہیں کر سکتے، تانوں دس نہیں سکتے، اپنے آپ کا نقصان ہون تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تسی انہوں معبود کیوں سمجھی بیٹھے؟ گل یہ آ کہ سمجھ انہوں آتی ہے جہاں نصیبہ رب نے ہدایت رکھی ہو۔ تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے آکھیا اسدارا میرا رب ہے، لیکن جس ویلے اتنے زوال آ گیا، چھپ گیا، غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا بھی میں انہوں رب نہیں سمجھتا۔ اس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچانک دیکھیا فلما رأى القمر بازغا، چاند پہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا میرا رب ہے۔ فلما افلا، جس ویلے وہ بھی چھپ گیا، آپ فرمان لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کردا، مینوں اللہ کریم ہدایت عطا نہ فرماندا، لأکونن من القوم الضالین، جس طرح تسی گمراہ قوم دے میں بھی تاڑے وچوں ہو جاندا۔ آپ نے فرمایا کہ رب نے مینوں رہنمائی فرمائی ہے، رب نے مینوں ہدایت دیتی ہے، اگر مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی تواڈے ورگا مشرک ہی ہونا سی، گمراہی دے اندر ہی ہونا سی، لیکن اللہ نے میری رہنمائی فرماتی، اس واسطے نہ میں چاندنوں رب سمجھنا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغۃ، دن چڑھ گیا، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، چمکن لگ گیا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، میرا رب ہے، ھذا اکبر، جسامت دے لحاظ نال نے سارے نالوں وڈا ہے، ستارہ چھوٹا، چند اس تو بڑا، پھر سورج جڑا ہے اس تو بھی وڈا ہے، یہ تے جڑا میرا رب نے سب تو بڑا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلما افلت، جس ویلے وہ بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جڑا تسی شرک کر دے ماں دے کولوں بیزار ہاں، تواڈے نال میں شرک کرن واسطے تیار نہیں، یہ ساریاں شرک والیاں باتاں نے، او بھی رب ہو سکدا ہے، او بھی رب ہو سکدا ہے، فلاں بھی رب ہو سکدا ہے، فلانا بت بھی رب ہو سکدا ہے، فلاں بھی جناب مشکلاں نوں حل کر سکدا ہے، فلاں بھی ضرورتاں پوریاں کر سکدا ہے، فلاں بھی ڈبیاں نوں اتار سکدا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہو سکدا ہے۔ اے میری قوم جڑا تسی شرک کر رہے جے، میں شرک تو بیزار ہاں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے سورۃ احزاب کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ تانوں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے۔ انہیں اپنی قوم کیا کہ انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، کہ میرا تواڈے نال بھی کوئی تعلق نہیں، تے جنہ دی تسی پوجا کرتے جھوٹے رباں نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لا تعلقی دا اظہار کیتے کہ نہ میں تواڈے نال دا ہاں اور نہ آ جڑے تواڈے جھوٹے معبود نے نہ میں انہاں نوں مننا۔
میں انہاں تو بھی بیزار تواڈے تو بھی بیزار بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء میرے اور تواڈے درمیان بغض اور دشمنی جڑی بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ توحید والے نو شرک دے معاملے کتی طور تے توحید دے معاملے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دو ٹوک بات کرے بھائی توحید نو منن والے ہیں، شرک نو تسلیم کرنے والے، ساڈا شرک نہ کوئی تعلق نہیں، ایویں بس گول گول گلاں کری جانیاں، یہ توحید نہیں۔ بندہ کلیئر کٹ توحید جڑی قوم دے سامنے پیش کرے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا تسی شرک کرتے جے نا میں ادھر تو بیزار ہاں، میرا یہ کوئی تعلق نہیں، تو میرا تعلق کہدے نال ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے نو متوجہ کر لیا ہے، توجہ دی جڑی ہے وہ ذات دی طرف کر لئی ہے۔ فطر السماوات والارض، جڑا زمین و آسمان دا پیدا کرنے والا ہے، جڑا خالق ہے وہ عبادت دے لائق ہے، جڑا خالق ہے وہ معبود ہو سکتا ہے، جڑا خالق نہیں مخلوق ہے انہوں معبود نہیں آکھیا جا سکتا۔ معبود ہوندا ہے جڑا خالق ہوئے، مخلوق معبود نہیں۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ وہ جڑا ہدہد پرندہ سی نا سلیمان علیہ السلام کو آیا، انہیں آکھیا جی میں سبا بستی تو یقینی خبر لے کے آیا، اتھے ایک عورت جڑی حکمران ہے، وہی قوم جڑی سورج چاند دی پوجا کرتی، حالانکہ انہوں نے اللہ دی پوجا کرنی چاہیے۔ دیکھو چھوٹا جا پرندہ، چھوٹا جا سر، چھوٹا جا دماغ، اللہ نے انہوں سمجھ عطا کر دیتی توحید دی۔ وہ کی آندا ہے اللہ دی پوجا کرنی چاہیے، انہاں دی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند دی پوجا نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ دی خالص عبادت کرنا چاہتے جے پھر خالق دی عبادت کرنی ہے، مخلوق دی عبادت نہیں کرنی۔ یعنی عبادت کے لیے خالق دی مخلوق دی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے چہرے نے متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جن نے زمین و آسمان کو پیدا کیتا ہے، حنیفاً یکسو ہو کے ایک طرف دا ہو کے، یہ نہیں کہ مشکانہ میں میرا تعلق رب دے نال بھی تعلق کہ نہیں بھئی میرا صرف رب دی ذات دے نال تعلق، جڑا وحدہ لا شریک کہ میرا او دے نال تعلق ہے، تواڈے شرک نال، تواڈے جھوٹے معبوداں دے نال، مشرکین دے نال میرا قطعی طور تے کوئی تعلق نہیں۔ وما انا من المشرکین، تے میں مشرکاں وچوں نہیں۔ شرک ایڈی وڈی لعنت ہے کہ انبیاء نے بھی تو بیزاری دا اظہار کیا، کیونکہ خالق کائنات ایک مقام تے ارشاد فرمایا ہے 25 نبیاں دا ذکر کر کے نام لے کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر وہ شرک کرتے میں انہوں دے اعمال برباد کر دیندا، ختم کر دیندا، انہوں دے اعمال دا انہوں کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یعنی انبیاء حالانکہ انہوں نے شرک نہیں کرنا، یہ تنبیہی کلمات نے سانو سمجھان واسطے، اگر انبیاء بھی شرک کریں میں انہوں دے اعمال برباد کر تو اڈے پلے کی رہے گا۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا محبوب جی اگر تسی شرک کرو گے لیحبطن عملک، میں تواڈے عمل بھی تباہ کر دیاں گا۔ یعنی انبیاء نے اللہ شرک نہیں کرنا، سب تو بڑے موحد تے کائنات دے اندر انبیاء ہوندے نے جڑے آن کے سب تو پہلا پیغام ہی توحید دا دیندے نے۔ اس سانو سمجھان واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ رب انبیاء نو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو تسی کی شاید ہے سانو سمجھایا انبیاء نے اللہ کے شرک نہیں کرنا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک طرف دا مسلمان ہاں، ایک طرف دا مطیع اور فرما بردار ہاں، ایکو ہی ذات دے اتنے ایمان رکھنے والا، ایکو نو معبود سمجھن والا ہاں، ما انا من المشرکین، تے میں مشرکاں وچوں نہیں۔ دوبارہ سماعت فرما فلما جن علیہ اللیل، جب آپ پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، آپ نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، قال لا احب الافلین، آپ نے فرمایا میں چھپنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا لئن لم یہدنی ربی،
اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ فرماتا، مجھے ہدایت عطا نہ فرماتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو ضرور ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، هَٰذَا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قَالَ، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، لا تعلق ہوں۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنے چہرے کی توجہ کر لی ہے، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ایک طرف کا ہو کر، رب کی ذات کی طرف کا ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔